امیر مصر کے عہدے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ تخت سنبھالا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دشمنوں کے علاقے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مسلمانوں کی نوجوان نسل کو دینی تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے آپ نے ہر شہر میں مدارس بنوانے کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود بچپن سے لے کر جوانی تک بڑے بڑے مدارسوں میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کی اہمیت کو بخوبی جانتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکم پر دینی مدارس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مدارسوں کی تعلیم کا کام تقریباً چند ہی سالوں میں مکمل ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکمل رپورٹ لی جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر مدارس میں پڑھنے والے بچے اور پڑھانے والے امام صاحب کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ سلطان کے حکم پر ہر امام صاحب کی تنخواہ کو دگنا کر دیا گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا تھا کہ ایک معمار ایک قلعے کو تعمیر کرتا ہے تو ایک امام صاحب ایک عظیم قوم کی تعمیر کرتا ہے، لہٰذا امام صاحب کا رتبہ کسی سلطان سے کم نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب خود تو بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ انسان کو ضرور بنا دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ مدارسوں میں پڑھنے والے ہر ایک بچے اور امام صاحب کے ہر ضرورت کا اور ہر مسئلے کا خیال رکھا جائے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی کہ اچانک سلطان کی آنکھ لگی اور پھر چند ہی لمحوں میں آنکھ کھول گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پیا اور آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹی تو پھر چند لمحوں کی آنکھ کھول گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ خواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑھ نہیں سکتے، وہ بچہ تھوڑی دور کھڑا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی چہرے کو صحیح طرح نہیں دیکھ سکی اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھول گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ کو آواز دی کہ علی بن سفیان کو میرے کمرے میں بلایا جائے۔ چند لمحوں کے بعد علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کمرے میں حاضر ہو گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم حکم کیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ آخر اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، سلطان معظم جہاں آپ نے خواب دیکھا وہ جگہ کہاں کی تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اچھی طرح تو یاد نہیں، ہاں جب وہ بچہ مجھ سے مدد مانگ کر بھاگا تو
تو مجھے سامنے سے مدرسہ دکھائی دیا۔ علی بن سفیان نے کہا سلطان معظم، اگر یہ خواب حقیقت پر مبنی ہو اور اگر یہ شیطان کا وسوسہ نہ ہوا تو میرے خیال میں کوئی مدرسے میں ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے بچہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اتنے میں علی بن سفیان بولا سلطان معظم، آپ پریشان نہ ہو، میں سپاہیوں کو تمام مدارسوں میں بھجوا دیتا ہوں اور پتہ کرواتی ہوئی کہ آخر کیا مسئلہ ہوا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں علی نہیں، میں خود جا کر ہر ایک مدرسے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو بچہ مجھے خود نہ بلاتا۔ علی بن سفیان کے اصرار کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیس بدلا اور اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ گھوڑے پر سوار سلطان ایک مدرسے میں ایک مسافر بن کر گیا تو امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسافر سمجھ کر خوب مہمان نوازی کی، اور اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دور اندیش آنکھوں نے مدرسے کا حال احوال جانا اور بچوں سے مدرسے کے بارے میں معلوم کیا۔ تو بچوں نے امام صاحب کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی دعا دی۔ اگلی صبح سلطان اطمینان دل سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب سلطان کبھی عام آدمی کی شکل میں تو کبھی بیکاری کی شکل میں مدارسوں کا حال احوال جاننے کے لیے مدارسوں میں جاتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو دیکھ کر خوشی ہوتی کہ ہر مدرسے میں بچے بہت شوق سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں ایک بزرگ بن کر جا پہنچے۔ جب سلطان مدرسے میں داخل ہوئی تو مدرسے کا امام صاحب جو کہ بچوں کو پڑھاتا تھا ایک بچے کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی بزرگ کے بیس میں امام صاحب کو کہا امام صاحب، آخر اس بچے نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے آپ اس بچے کو اتنی بری طرح مار رہے ہیں؟ اگر اس بچے نے سبق یاد نہیں کیا تو آپ اس کی رہنمائی کریں، نہ کہ اسے سزا دے، اس سے بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو امام صاحب کہنے لگے بابا جی، ہماری سلطان نے اتنا پیسہ خرچ کر کے ان بچوں کے لیے مدارس تعمیر کی، اور یہ بچے ہیں کہ ہماری سلطان کے خوابوں پر پانی پھیرنے پر تلے ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب کے باتیں سن کر تجسس میں پڑ گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب مدارس کے اندر داخل ہو گئی اور جا کر امام صاحب سے پوچھنے لگے آخر بتاؤ تو صحیح اس بچے نے کیا غلطی کی؟ تو امام صاحب کہنے لگا بابا جی، یہ بچہ آج سے نہیں، 5 دن سے نہیں، 10 دن سے نہیں، بلکہ پچھلے 3 سالوں سے ایسا ہی کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا 3 سال سے یہ بچہ باقی بچوں کی نسبت بہت دیر سے مدرسے میں آتا ہے۔ جب یہ صبح مدرسے میں آتا ہے تو اسی وقت صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جب ظہر کو آتا ہے تو ظہر
ظہر کی نماز بھی قضا ہو چکی ہوتی ہے، اور جب شام کو آتا ہے تو اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، اور اس نے یہی 3 سالوں سے معمول بنا رکھا ہے، اور اس نے ان 3 سالوں میں آدھی کتاب میں بھی نہیں پڑھی، اور باقی بچوں نے کاپی کتابی پڑھ لی ہے۔ میں نے اس سے پہلے دن سے یہی وجہ پوچھی کہ بیٹا تم اتنے لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو یہ کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے تو کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے۔ 3 سال گزر گئی، اس نے مجھے آج تک کوئی صحیح بات نہیں بتائی کہ یہ مدرسے میں لیٹ کیوں آتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کے ماں باپ سے ملنے کے بارے میں پوچھا تو یہ بات کہہ کر ڈال دیتا ہے کہ میرے ماں باپ تو تاجر ہے اور وہ تجارت کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس آپ کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے کئی بار شہر کے قاضی صاحب کو پیغام بھجوایا کہ قاضی صاحب آپ اس بچے کے ماں باپ سے ملے اور انہیں ہدایات دے کہ اس بچے کا یا تو اس مدرسے میں رہنے کا انتظام کروا دے یا پھر اس کو وقت پر مدرسے میں بھیجا کرے۔ اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو اس کی عمر نکل جائے گی اور یہ کچھ بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گیا اور اسے بچے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ آخر تم اتنے سالوں سے مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہو لیکن تم باقاعدگی سے مدرسے میں کیوں نہیں آتے؟ وقت کی پابندی ایک اچھے طالب العلم کی نشانی ہوتی ہے، لہٰذا اگر تم وقت کی پابندی نہیں کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری سلطان تمہیں کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے اور تم کس حالت میں موجود ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا، بے شک میں جانتا ہوں کہ ہمارا سلطان چاہتا ہے کہ میری قوم تعلیم حاصل کر کے صلیبیوں اور عیسائیوں کو اپنے علم کی تلوار سے شکست دے، لیکن میری کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں وقت پر مدرسے میں نہیں آ سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس نے پھر بھی سلطان کو وجہ نہیں بتائی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے سے نکل گئی اور مدرسے سے دور جا کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چھپ گئی اور اس بات کی انتظار کرنے لگی کہ آخر جب اس بچے کو مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کے بعد وہ کیا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ مدرسے کی چھٹی ہوئی چند طلباء جو مدرسے میں رہتے تھے وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور جو گھروں میں واپس لوٹ جاتے تھے وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس بچے پر پڑی تو سلطان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھا کرتے کرتے وہ بچہ ایک جھونپڑی میں جا کر داخل ہوا۔ سلطان حیران تھا کہ اتنی چھوٹی جھونپڑی میں آخر یہ بچہ کیا کرنے گیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ پچھلے 3 سالوں سے اسی جھونپڑی میں ہی رہتا ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ اس نے تو امام صاحب کو کہا ہے کہ میرے ماں باپ تو تاجر ہے اور اگر اس کی ماں باپ تاجر ہوتے تو اس کا گھر کیا اتنا خستہ حال ہوتا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جھونپڑی کے دروازے پر گئی تو بچہ اندر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر کی باتیں غور سے سننے لگا۔ اندر بوڑھے بزرگ نے بچے سے سوال کیا، بیٹا آج پھر
تمہیں اپنے امام صاحب نے مارا ہوگا۔ تو بچے نے کہا نہیں بابا نہیں، مجھے امام صاحب نے کچھ نہیں کہا، بس 2-3 سخت الفاظ بولے اور پھر مجھے بٹھا دیا۔ بزرگ کہنے لگا نہیں مجھے امام صاحب کا پتہ ہے، اوہ تمہیں دیر سے جانے پر سزا دیتی ہے۔ ابھی اوہ بزرگ باتیں کر رہا تھا کہ اس بچے نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ آگے سے اوہ بوڑھا پھر کہنے لگا بیٹا تم کب تک ہماری خدمت کرتے رہو گے؟ کب تک تم اپنے امام صاحب سے ایسے طرح ڈنڈے کھاتے رہو گے؟ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ تو پھر اوہ بچہ کہنے لگا بابا جی اگر میں نے ہی ذمہ داری نہ اٹھائی تو پھر ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا بیٹا رزق کا بندوبست اللہ نے کرنا ہے، تم اپنا فرض نبھاؤ۔ تو بچہ کہنے لگا بے شک رزق کا بندوبست اللہ کرتا ہے، لیکن آپ کی رزق کا ذریعہ اللہ نے مجھے ہی چنا ہے، میں اس کو اللہ کے رضا سمجھتا ہوں۔ اور یہ وہ الفاظ کہہ کر اس جھونپڑی سے نکلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ چھپ گئی۔ اب بچے نے اپنے ہاتھ میں کچھ برتن لے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ سلطان بھی اس کی پیچھے پیچھے اور آگے وہ پیدل چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک سرائے والے کے پاس گیا اور جا کر اس کے پاس کام کرنا شروع کر دیا اور اتنی دیر کام کرتا رہا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ بچہ کھانے پینے کا سامان اس سرائے والے سے لے کر سیدھا اس جھونپڑی کے اندر گیا، ان کو بھی کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا اور دوبارہ مدرسے کی طرف چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے معاملہ سمجھ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سرائے والے کے پاس گیا اور پوچھا یہ بچہ کون ہے اور تمہارے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ کسی سپاہی کا بیٹا تھا، اس کا باپ کسی جنگ میں شہید ہو گیا، پتہ نہیں یہ کس کے لیے کماتا ہے، یہ صبح شام اور دوپہر کو 3 وقت میرے پاس کام کرتا ہے اور اس کے بدلے 3 بندوں کا کھانا مجھ سے لے کر جاتا ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ تم میرے پاس کام نہ کیا کرو، میں تمہیں مفت میں کھانا دوں گا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس جھونپڑی کی طرف چل پڑا اور جا کر دیکھا تو اندر ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت سوئی ہوئی تھی۔ سلطان کے اندر داخل ہونے پر ان دونوں کی آنکھیں کھول گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھی بزرگ اور عورت کو کہا کہ اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ بوڑھی بزرگ نے پوچھا بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں جو اپنا فرض پوری طرح نہیں نبھا سکا۔ بزرگ کہنے لگا بیٹا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سلطان نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں اور میں نے اسی بچے کو مدرسے میں امام صاحب سے ڈنڈے کھاتی ہوئی دیکھا، تو میں یہ معلوم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اتنی سزا کے باوجود بچہ مدرسے میں لیٹ کیوں آتا ہے، اور اس راز کو جاننے کے لیے میں اس کا پیچھا کرتے کرتے آیا تو مجھے اب اس کی ساری حقیقت کا پتہ چل گیا۔ تو اتنے میں بزرگ کہنے لگا سلطان
سلطان معظم اس کا باپ ایک سپاہی تھا۔ اسی جنگ کے دوران اس کا باپ شہید ہو گیا اور اس کی ماں کسی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی۔ میرا بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو گیا۔ میں اور میری بیوی جھونپڑی میں رہتے ہیں اور ایک دن اللہ نے ہمیں اس بچے کو فرشتہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا۔ اسی دن سے لے کر یہ بچہ ہمارے لیے اور اپنے لیے بازار سے جاتا ہے اور ایک سرائے والے کے پاس کام کرتا ہے اور اس کام کے بدلے وہ کھانا لاتا ہے اور وہ کھانا ہمیں کھلانے کے بعد پھر وہ اپنے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ سارے بات سلطان نے سنی تو اس وقت سلطان کے آنکھوں سے آنسو آ گئی اور سلطان نے سیدھا اس مدرسے میں گیا اور امام صاحب کو کہا کہ آج کے بعد تم اس بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ بچہ اب کبھی مدرسے میں لیٹ نہیں آئے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس بچے کو لے کر سیدھا اس بوڑھی بزرگ اور عورت کے پاس گیا اور ان کو ایک سونے سے بڑی تیلی دیتی ہوئی کہا کہ اس میں موجود رقم اتنی ہے کہ یہ بچہ اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس سے ایک سکے کمانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی بزرگ کو اپنی انگوٹھی اتار کر دیتی ہوئی کہا، بابا جی تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو یا تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ انگوٹھی محل کے دروازے پر موجود سنتری کو دکھانا، اور سیدھا آپ کو میرے پاس لائے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی بزرگ کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا، آپ میرے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، میں یہاں سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے